الحمدللہ رب العالمین، تمام قسم کی تعریف اس رب ذوالجلال کے لیے جو ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ رب کہتے ہیں کہ جو جب جس وقت جتنا چاہے عطا کر دے، یہ ربوبیت ہے، اور جو عطا کر لے جائے وہی رب ہوتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عطا نہیں کر سکتا، لہذا اس کے سوا کوئی رب بھی نہیں ہو سکتا، یہ اللہ ہے۔ تمام قسم کی تعریفات اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ساری کائنات کا پالنہار اور رب ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، اور دونوں جملوں میں خاص فرق ہے۔ رحمان اللہ تبارک تعالیٰ ساری دنیا کے لیے رحمان ہے۔ ابھی بارش کا نزول ہو رہا ہے تو ایمان والے کے کھیت میں بھی بارش کا نزول ہوگا، غیر ایمان والے کے کھیت میں بھی بارش کا نزول ہوگا۔ ایک یہودی کے کھیت میں بھی بارش آئے گی، عیسائی کے کھیت میں بھی بارش آئے گی، ہندو کے کھیت میں بھی بارش آئے گی، مسلمان کے کھیت میں بھی بارش آئے گی۔ وہ دنیا کے لیے رحمان ہے، الرحمن الرحیم۔ لیکن قیامت کا دن ہوگا، رب ذوالجلال رحیم ہوگا، اس کی صفت رحیمہ صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے خاص ہوگی۔ اس کی رحمت کا مستحق کوئی غیر مسلم قیامت کے دن نہیں ہو سکتا۔ تو کائنات والوں کے لیے وہ رحمان ہے، دنیا والوں کے لیے جب آخرت قائم ہوگی وہ رحیم ہوگا۔ یہ اللہ کی توحید کا بیان۔ مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک ہے۔ آخرت کا دن ہوگا، صرف ایک مالک ہوگا، ورش الہی کے ساتھ ہوگی۔ دنیا میں آدمی تھوڑی بہت ملکیت رکھتا ہے، یہ میری دکان ہے، یہ میرا مکان ہے، یہ میری زمین ہے، یہ میری جائیداد ہے، یہ میری پراپرٹی ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی عارضی طور پہ بھی، معمولی طور پہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا، ساری ملکیت اللہ کے ہاتھ میں قیامت کے دن ہوگی۔ یہ اللہ ہے، مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بھی اللہ کی توحید ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد بھی مانگتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا نہ عبادت کے لیے اللہ کے سوا کوئی مستحق ہو سکتا ہے، نہ مدد مانگنے کے لیے اللہ کے سوا کوئی مستحق ہو سکتا۔ تکبر کا بھی علاج ہے، ریا کا بھی سائت میں علاج کر دیا اللہ نے، اور اس کے بعد اور اپنی توحید بتلائی، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرما دینا۔ تو مدد کس سے مانگ رہا ہے؟ صراط مستقیم کی مدد بندہ اللہ کی ذات سے مانگ رہا ہے۔ اللہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پہ چلانا۔ معلوم یہ ہوا کہ سیدھے راستے پہ چلانا صرف اللہ کی ذات کر سکتی ہے۔ یہ اللہ کی توحید کا بیان ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اور عرش والے ان لوگوں کے راستے پہ ہمیں جانانا جن پہ تو نے اپنے انعام و اکرام کی بارش کی ہے۔ وہ صدیقین کا راستہ ہے، شہداء کا راستہ ہے، صالحین کا راستہ ہے، ایمان والوں کا راستہ ہے۔ تو عرش والے جہاں صدیقین ہوں گے، شہداء ہوں گے، صالحین ہوں گے، اس گنہگار کو بھی انہی کے بیچ میں جگہ دے دینا۔ یہ بندہ اللہ کی ذات میں دعا مانگتا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ دیکھیں یہودی جو تھے یہ بھی گمراہ تھے، ان کے بھی عقیدے خراب تھے، عیسائی تھے، ان کے بھی عقیدے خراب تھے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ۔ یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا، اور اللہ تو وہ ہے جس نے توحید کی آیت کریمہ نازل کی تو توحید کے بیان کے لیے سورہ اخلاص کو تہائی قرآن کے برابر قرار دے دیا۔ قل هو اللہ احد، لوگوں کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ الصمد،
اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، ارے وہ جنا بھی نہیں ہے، جنا گیا بھی نہیں ہے، اس لیے وہ اللہ ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے ہمسر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے وہ اللہ ہے۔ آیت الکرسی نماز میں پڑھتے ہو، اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، حی القیوم، وہ قائم بھی ہے، وہ زندہ بھی ہے، قائم رکھنے والا بھی ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اور اللہ وہ ہے جسے کبھی اونگ بھی نہیں آتی، کبھی نیند بھی نہیں آتی، اس لیے وہ اللہ ہے۔ دیکھیے اونگ یہ غفلت کی ابتدا ہے، اور نیند یہ غفلت کی انتہا ہے۔ اللہ وہ ہے جو غفلت کی ابتدا سے بھی پاک ہے، غفلت کی انتہا سے بھی پاک ہے، اس لیے وہ اللہ ہے۔ یہ اللہ نے اپنی توحید کو بیان کیا، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اسی کے لیے ہے، اس لیے وہ اللہ ہے۔ کہتے ہیں کہ فلاں بابا چھوڑا لے گا، فلاں پیر قیامت کے دن بخشوا لے گا، اور عرش والے نے کہا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ارے کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کے بارے میں شفاعت کرنے کی جرات کر سکے؟ یہ سارے کے سارے غائب ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے توحید کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو قبر پہ پڑا رہتا ہے، اور بارہا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسے دیکھتے رہے۔ ایک دن بلایا، کہا ادھر آؤ، کس کو پکارتے ہو؟ کہا فلاں بابا کو پکار رہا ہوں۔ کہا کہ اگر اتنا تم نے اللہ کو یاد کیا ہوتا تمہیں اللہ مل گیا ہوتا۔ وما انت بمسمع من فی القبور، کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی کہ جو قبروں میں مدفون ہے تم انہیں سنا سکتے ہی نہیں ہو؟ اور توحید تو ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ سمجھ گئے تھے۔ مسلمانوں نے 10,000 کی تعداد میں رمضان المبارک کے مہینے میں روزے کے عالم میں مکہ کو فتح کیا تھا، مکے پہ چڑھائی کی اور 10,000 اسلامی لشکر مکہ کو فتح کیا۔ یہ بہت بڑا دن اور بہت عظیم تاریخ تھی مسلمانوں کے لیے۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ تھے، کہا میں تو مسلمانوں کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، تم نے تو بہت سے خداؤں کو پوجا ہے کہ اللہ کو مان بھی نہیں سکتا۔ مکہ کو چھوڑ کے بھاگ گئے، حبشہ جا رہے تھے، راستے میں سمندر کو عبور کرنا تھا، کشتی میں بیٹھے اور بیچ سمندر میں جا کے مجدار میں پھنس کے کشتی ڈاوا ڈول ہونے لگی۔ تو جتنے مشرکین مکہ اس میں بیٹھے تھے، جنہیں توحید سے لگاؤ نہیں تھا، اس کی نفرت میں بھاگ کے جا رہے تھے، انہوں نے اللہ کو پکارنا شروع کر دیا۔ تو یہ سمجھدار آدمی تھے، کہا کہ تم اللہ کو پکارتے ہو اور جن کے لیے ہم مکہ چھوڑ کے بھاگ کے جا رہے ہیں حبشہ، وہ کس دن کام آئیں گے؟ کہا نہیں، سمندر میں صرف اللہ کو پکارو، غیر اللہ تو باہر کام آئیں گے۔ کہ عجیب معاملہ ہے، جو اللہ اس سمندر کے طغیانی سے ہمیں نجات دے گا وہی اللہ باہر بھی نجات دے گا۔ انہوں نے کہا کہ عرش والے، اگر اس طغیانی سے مجھے بچا کے تم نے سمندر کے باہر کر دیا تو میں حبشہ نہیں جاؤں گا، محمد الرسول اللہ کے پاس چلا جاؤں گا۔ کشتی ڈاوا ڈول ہو رہی تھی، بچ گئی ڈوبنے سے، اور ابو جہل کے صاحبزادے اترے اور حبشہ نہیں گئے، محمد الرسول اللہ کے قدموں میں جا کے پہنچ گئے، اللہ کے رسول مجھے کلمہ پڑھوا دیجئے۔ انہوں نے توحید کو سمجھا تھا، یہ توحید کی دعوت تھی، اور یہ توحید کا عقیدہ اور مشن انہوں نے سمجھا تھا۔ اور یاد کر لیجئے، کوئی بھی مردہ پرست، قبروں کا پجاری، غیر اللہ کو پوجنے والا، چادریں چڑھانے والا،
جتنا بھی کار خیر دنیا میں کر لے، قیامت کے دن محمد الرسول اللہ کی شفاعت کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ اور یہ مردہ پرست قوم ہے، آج مسلمان مارے جا رہے ہیں، ستائے جا رہے ہیں، تکلیف میں ہیں۔ یہ اس لیے ہے ہم نے اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کے گھروں کو آباد کر دیا، ورنہ اللہ تو وہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا۔ زمین میں تمہاری حکومت بھی قائم کر دوں گا، زمین میں شانتی بھی پیدا کر دوں گا، زمین میں عزت آبرو بھی تمہیں عطا کر دوں گا، بشرط اول یہ ہے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میرے علاوہ کسی کو شریک مت کرنا۔ زمین بھی تمہاری ہوگی، حکومت بھی تمہارے ہوگی، امن بھی ہوگی، شانتی بھی ہوگی، اور ساری دنیا میں تمہارا بول بالا ہوگا۔ لیکن ایک توحید کو ہم نہ بچا سکے۔ تو جھکا گا غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من۔ جب تو نے مردے کے سامنے جھکنا شروع کر دیا، تیرا تن بھی نہیں رہا، تیرا من بھی نہیں رہا، تیرا ضمیر بھی خود کا نہیں رہا۔ یاد کیجئے وہ غزوہ بدر کا منظر، 313 مسلمان ہیں، ہجرتوں کے ستائے ہوئے، تکلیف اٹھائے ہوئے، لڑنے کے لیے نیزہ نہیں، پاؤں میں چپل نہیں، جسم پہ مکمل طور پہ کپڑے نہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا مسلمانوں تیار ہو جاؤ، کافروں سے جنگ لڑنی ہے۔ 313 لوگ تیار ہو گئے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام 313 مسلمانوں کو لے کے غزوہ بدر میں پہنچ گئے، اور صحابہ کرام سے کہا کہ صحابہ سو جاؤ، دن تمہیں تلواروں کے سائے میں گزارنی ہے، تم آرام فرما لو۔ صحابہ کو سلا دیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ریگستان میں ریتیلی زمین پہ سر سجدے میں رکھ کے رات بھر اللہ سے دعائیں مانگتے رہے۔ عرش والے، یہ نادانوں کی جماعت تھی، میں نے ان سے کہا لڑ جاؤ، انہوں نے اپنا انجام نہیں دیکھا، مشرکوں سے لڑنے کے لیے آگے 1000 کی فوج سامنے کھڑی ہے، اور صدیق اکبر آگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بس کیجئے، اللہ آپ کی عبادت کو رائے گا نہیں کرے گا، آپ کی دعائیں قبول فرمائے گا۔ ابھی دعا ہی مانگ رہے تھے، عرش والے کی غیرت کو جلا لایا، فرمایا جبریل فرشتوں، میں نے تمہیں اس لیے تو نہ بنایا کہ تمہیں جنگ کے میدانوں میں بھیجا کروں، تمہیں اسلحے اور بھالے پکڑا کے غیروں سے لڑنے کے لیے بھیجوں، لیکن میرے مصطفیٰ کے ساتھی بے سر و سامان آئے ہیں، تلواریں اٹھاؤ، 5000 کی تعداد میں زمین پہ کود جاؤ، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں، گردوں سے قطار اندر قطار۔ اب بھی مسلمانوں اپنے دلوں میں غزوہ بدر جیسے ایمان والوں کی فضا قائم کر لو۔ جبریل کل بھی مدد کے لیے آئے تھے، جبریل آج بھی آ جائیں گے۔ ہم نے تو اللہ کی توحید کو سمجھا ہی نہیں۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ مسلمانوں تم نے تو اللہ کی قدر کو جانا ہی نہیں۔ ارے اللہ تو وہ ہے کہ قیامت کے دن روئے زمین اس کی داہنی مٹھی میں ہوگی، اور پورا کا پورا آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹا ہوا گا، اس لیے کہ وہ اللہ ہے۔ ایک یہودی عالم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے کہ آپ پیارے رسول، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ اللہ کے ایک انگلی پہ یہ ساری دنیا ہوگی، آسمان ایک انگلی پہ ہوگا، یہ سورج، ستارے، پہاڑ، چاند ایک انگلی پہ ہوں گے، اور اللہ کہے گا میرے سوا کون مالک ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ کی قدر کو سمجھا ہی نہیں ہے۔
وہ اللہ کی ذات تھی. یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا إِنَّهُ عَلِیمٌ قَدِیر. نہ جانے آدمی کس کس دروازے پہ جا کے سجدہ ریز ہوتا ہے. اللہ تو وہ ہے جس نے کہا کہ میں جسے چاہتا ہوں اسے ہی بیٹا دیتا ہوں، اور جسے چاہتا ہوں میں بیٹی بھی دے دیتا ہوں، اور جسے چاہتا ہوں دونوں ملا کے دیتا ہوں، اور سارے مزاروں کے چکر کاٹ لو، جسے چاہتا ہوں باج بنا دیتا ہوں، اسے کچھ نہیں دیتا ہوں، کوئی پیر بھی نہیں دے سکتا. وہ اللہ کی ذات تھی. امن خلق السماوات والارض ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بالارض بعد موتها. یہ رات ہے، صبح دن آئے گا، پھر رات آئے گی، پھر دن آئے گا. یہ رات اور دن پلٹتا کون ہے؟ یہ اللہ پلٹتا ہے. یہ سورج جب شام کو غروب ہوتا ہے، عرش والے کی بارگاہ میں جا کے یہ سورج سجدے میں گر کے صبح کے دن نکلنے کی اجازت مانگتا ہے. یہ اللہ کی طاقت ہے. یہ بارش کا نزول نہیں ہو رہا تھا. یہ مردہ زمینوں کو کس نے زندہ کیا؟ اللہ نے زندہ کیا. یہ بارش کبھی وسئی میں برسے گی تو نالا سپارہ میں دھوپ ہوگا، کبھی نالا سپارہ میں دھوپ ہوگا، وسئی میں بارش ہوگی. یہ کام کون کرتا ہے؟ یہ اللہ کرتا ہے. یہ مختلف قسم کے جانور اس نے بنائے ہیں جو ہمارے کھانے کی بھی کام آتے ہیں، ہمارے ہل چلانے کی بھی کام آتے ہیں، میدان جنگ میں ہمارے لیے لڑنے کی بھی کام آتے ہیں. یہ مختلف جانور کس نے بنایا؟ یہ اللہ نے بنایا. یہ سارے کام کون کرتا ہے؟ یہ سارے کام اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے. تو اس لیے وہ اللہ ہے. اور مسلمانوں نے اللہ کی قیمت کو سمجھا ہی نہیں. ہر چیز مسبب سے، سبب سے مانگو، منت سے، خوش آمد سے، ادب سے مانگو. کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو؟ انیس بندے ہو اگر رب کے تو رب سے مانگو. یہ ساری دنیا میں جو مسائل ہیں، ساری دنیا میں جو مصائب ہیں، ساری دنیا میں جو مشکلات ہیں، بندوں نے اللہ کو چھوڑ دیا، اس لیے اللہ نے بندوں کو چھوڑ دیا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کی توحید کو سمجھا جائے. یاد کرو ابو جہل، سارے فلاحی کام کر لو، سارے رفاہی کام کر لو، ساری دولت اللہ کے قدموں میں لٹا دو، توحید سلامت نہیں ہے، جنت کا دروازہ نہیں کھل سکتا. ابو جہل حاجیوں کی خدمت کرتا تھا، انہیں پانی پلاتا تھا، ان کے رہنے کا بھی انتظام کرتا تھا، اور مورخین نے لکھا کہ ہر سال 2000 بیووں کو کپڑے بھی پہناتا تھا. 2000 بیوہ عورتوں کو کپڑے بھی پہناتا تھا. لیکن قرآن نے کہا وہ جہنم میں نہیں ہوگا، جہنم کی تہہ میں ہوگا. عرش والے حضور پاک، یہ جہنم کی تہہ کیا ہوتی ہے؟ کہا ایک پتھر اگر 70 سال تک جہنم میں چلتا رہے، جہنم کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتا. یہ جہنم کی تہہ ہوگی، اور یہ ابو جہل کا ٹھکانہ ہوگا. اور وہی سمیہ ایک غریب عورت ہے، غریب شخص کی بیوی ہے، ایک غریب کی ماں ہے. میں بھی اور باپ بھی، شوہر بھی، برادر بھی فدا، اے شہیدی تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہیں ہم. حضرت سمیہ کو بھی مارا جا رہا ہے توحید کے جرم میں ایمان لانے کی وجہ سے. بیٹے کو بھی مارا جا رہا ہے، باپ کو بھی مارا جا رہا ہے. تینوں کو رسیوں میں جکڑ رکھا ہے، اس لیے کہ ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تھا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ہوئی سمیہ تکلیف میں ہے، یاسر تکلیف میں ہے، سارا کا سارا گھرانہ تکلیف میں ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. صبر آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. آل یاسر کے گھرانے والوں، توحید پہ جو بھی تکلیفیں آئے گی صبر اور برداشت کر لینا. محمد اپنی آنکھوں سے جنت میں تمہارے محلات دیکھ رہا ہے. یہ توحید ہے.
रस्सियों में बंधे हुए लोग तौहीद को नहीं छोड़ा, गर्म धूप में लटा दिया, ऊपर से पत्थर डाल दिए, तौहीद नहीं छोड़ा, आग में जलाने की साजिश की, तौहीद नहीं छोड़ा। और इसीलिए इब्राहिम ने कहा था कि ये जो तुम्हारे बाबे हैं, ये बुतों के पुजारी, अपने हाथों के तराशे हुए पत्थर के सनम आज मंदिर में वो भगवान बने बैठे। खुद हाथों से बनाया है, तराशा भी है, खराशा भी है, उसके हाथ बनाए, कान बनाए, नाक बनाई, सारे आज़ा बनाए, फिर जालिम मुर्दा उसके सामने लेट भी गया। तो सारे बुतों का ऑपरेशन किया और बड़े के कंधे पे कुल्हाड़ी लटका दी थी। और जब लोग आए तो कहा, ये किसने किया? तो कहा, मुझे पता है कि एक नौजवान ने किया। जब गए कहा, किसने किया? तो अपने बड़े से पूछो। कहा, ये तो बोल नहीं सकता। कहा, जालिम जब बोल नहीं सकता, इसके सामने झुकते क्यों हो? यही हमारा हाल है। अभी हालिया दिनों में 10-15 दिन की बात है, अफगानिस्तान से एक शख्स हमारे मुल्क में आया था जिसका नाम ज़रीफ चिश्ती था। ने सजदे भी करवाए, मलजा और माला भी समझवाया, मुश्किल कुशा कहलवाया, हाजत रवा कहलवाया, अल्लाह के बराबर अपने आप को समझाया, 150 साल जीने के वजीफे भी बतलाए, लेकिन खुद की खबर नहीं थी। ड्राइवर ने मुंडी अलग कर दी, जिंदगी के 35 बहारे भी नहीं ना देख सका। ये 10-15 दिन पहले की बात है। इन्होंने अपने पेट के चक्कर में आपको लूटा है। 5 साल पहले की बात है, याद करो, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर वालों, अजमेर से एक शख्स की लाश निकाली गई थी और डोकम में दफनाई गई थी, इटवा के पास डोकम में। यहां तो बड़े बड़े बाबे थे, धंधा ना चल सका। बेटों ने कहा, धंधा कैसे चलेगा? ये एक धंधा बनता जा रहा है। और हजारों मुसलमानों का लश्कर बरेली से लेकर लखनऊ से, बाराबंकी से बलरामपुर तक उसके पीछे था। और लाश ले जाके बरेली से डोकम में दफनाई गई थी। मुझे लगता है धंधा वहां भी न चल सका। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। तुम तो सज्जद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। वज़ाह में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए।